کر کے اس بات کو، اس معاملے کو اجاگر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو قرآن کے 5 حق۔ نمبر 1، پہلا حق قرآن پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اتارا ہے تو ہم سب کا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں۔ اور قرآن پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کہنے کو تو کہہ دیا قرآن پر ایمان لائیں، اور ہم سب کہیں گے جی ہم لاتے ہیں قرآن پر ایمان، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ وہ کیا کسوٹی اور معیار ہے؟ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں؟ تو قرآن پر ایمان ہم لانا اگر اپنا چیک کرنا ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ قرآن پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے، اور اس کے اندر میری دنیا ہے، اس کے اندر میری آخرت ہے، اسی قرآن میں میری دنیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانے کا مطلب ہے کہ بھائی بھوکے مرو، کوئی اس کا مستقبل نہیں، کوئی اس کو ڈگری نہیں ملنی، لہٰذا یہ دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا، اور یہ صرف مسجد تک رہ جائے گا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جبکہ یقین مانی ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری دنیا اس قرآن میں ہے، ہماری آخرت اس قرآن میں ہے۔ وہ کیسے؟ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن پڑھتے تھے نا، اور یہی قرآن پڑھاتے تھے، اور یہی قرآن سکھاتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے، اسی کی دعوت دیتے تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اور اسی کی پیغام کو پھیلانے کی خاطر جب آپ کافروں تک پیغام پہنچاتے تھے تو جو لڑتے تھے تو پھر آپ ان سے جہاد کیا کرتے۔ یہ اسی قرآن کی خاطر تھا۔ تو اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے حکمران بنے کہ نہیں؟ بن گئے، اور ایسے حکمران بنے کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر بے سر و سامانی کے عالم میں جانا پڑا تھا، اسی مکے میں دن کے اجالے میں ہزاروں کے لشکر میں فاتح کے طور پر، حکمران کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بھیجا تھا۔ یہ ساری دنیا گواہ ہے اس بات کی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس سوائے قرآن کے کچھ نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکمران بنے، کون سی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ یہی قرآن تھا، اسی کے پیغام کو سمجھا تھا انہوں نے۔ سیدنا عمر فاروق حکمران بنے، اور ایسے حکمران بنے کہ آج بھی ساری دنیا میں فلاحی ریاست کا جہاں بھی تصور پایا جاتا ہے، میں نے جان بوجھ کر اسلامی کا لفظ نہیں بولا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید اسلامی فلاحی ریاست کا آج بھی جہاں تصور پایا جاتا ہے کہ سارے یورپ کے اندر اگر حکومت وقت بچے کی کفالت کرتی ہے نا، اور بوڑھوں کی خبر گیری کرتی ہے، یہ سبق ان کو سیدنا عمر سے ملا ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ مر کر ساری تکلیفیں برداشت کر کے، ساری جمع پونجی گھر بیچ کر، بیوی کا، بہن کا، ماں کا زیور بیچ کر یورپ کیوں جانا چاہتا ہے؟ ان کو فلاحی ریاست نظر آتی ہے، ان کو وہاں امن نظر آتا ہے، وہاں ان کو احترام نظر آتا ہے، وہاں ان کو انصاف نظر آتا ہے، وہاں ان کو اپنا دنیاوی مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے رائج کیا۔ یہ تصور ان کو کہاں سے ملا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اس کی تنخواہ لگ جاتی، تو ان کو یہ سبق کہاں سے ملا؟ سارے یورپ کو یہ سبق حضرت عمر سے ملا۔ حضرت عمر کو کہاں سے ملا؟ وہ کون سی ڈگری رکھتے تھے؟ وہ کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ ان کے پاس کون سی اور مہارتیں تھیں؟
یہی قرآن تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انگریزوں نے، عیسائیوں نے لکھا کہ اگر اس دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو سوائے اسلام کے کوئی اور دین اور مذہب نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا، یہ شرف بخشا، اتنی کمال حکمرانی کہ ان کے بعد آج تک کوئی ایسی حکمرانی نہیں کر سکا کہ ان کے دور میں کسی خاتون کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میری عزت کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کوئی کسی تاجر کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میرے مال کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کسی غریب کو، کسی بیوہ عورت کو، کسی یتیم بچے کو ڈر نہیں ہوتا تھا، سب کو امن اور سکون تھا، عزت اور احترام تھا۔ کیوں؟ ان کی تربیت قرآن نے کی تھی، انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آنے والی ساری خلافتیں دیکھ لیں، یہ قرآن تھا ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندیاں دیتا ہے۔ تو ایمان لانا پہلی شرط ہے، پہلا ادب ہے، پہلا حق ہے قرآن کا، اور یہ ایمان کہ میری دنیا اس قرآن میں ہے اور میری آخرت اس قرآن میں ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، پڑھ لینا کافی نہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا، اور اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی جو عمر ہے، جب اللہ سمجھ دے جب دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھوں، تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری داڑھی سفید ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اب تو میرے پوتے جوان ہو رہے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھانے والے تو بالکل ینگ ہیں اور جوان ہیں اور بچے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو وہ بڑھاپے کے اندر قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھی، عمل بھی کیا، اس کو پھیلایا بھی، جنگیں بھی لڑی، حکومتیں بھی کی، سارا کچھ بڑھاپے میں کیا۔ تو یہ قرآن عزت ہے، جو اس کو صحیح طرح پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کو مہارت سے یعنی عمدگی سے پڑھتا ہے، مع السفرہ الکرام البرر، اللہ کے وہ فرشتے جو معزز ہیں، جو مکرم ہیں، جو لکھنے والے ہیں لوگوں کے اعمال کو، قیامت کے دن جو اللہ کے خاص مقرب فرشتوں کا مقام ہوگا، اس دنیا میں عمدگی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کا مقام ان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں نیکی کا معیار کیا ہے؟ اور تم کو فرشتہ ہے؟ یعنی ہمارے ہاں جو کوئی غلطی نہیں کر سکتا، جو کوئی گناہ نہیں کرتا، جو سر سے پاؤں تک نیکی ہو، اس کو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی خوبی بیان کرنے ہو تو یار وہ تو فرشتہ ہے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کس کا مقام ہوگا؟ جو قرآن کو عمدگی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور عمدگی کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرے کہ وہ درستگی کے ساتھ پڑھے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو درستگی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ جہنمی ہو گیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ ہے کہ ان کا مقام وہ نہیں ہوگا جو صحیح پڑھنے والوں کا۔ کوشش لازم ہے، حق ہے، ادب کہ قرآن کو درستگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ درستگی سے پڑھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھا جائے، یہ اللہ نے بھیجا کیوں ہے، اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ آج نوجوان لوگوں کو تو بڑی سمجھ آئے گی کہ ایک میسج ٹوں ہوتا ہے نا، ٹینشن ہو جاتی ہے، جب تک دیکھ نہ لے سکون نہیں آتا۔
کس نے کہا؟ کس نے پیغام بھیجا؟ کیا پیغام بھیجا؟ رومن انگلش کے اندر پڑھ لیتے ہیں، انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، وہ جو ایموجیز ہیں، وہ جو نشان بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی اسی شکل میں دے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اہمیت ہے نا اس بندے کی جس نے پیغام بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے، اور اس کی بات بھی سب سے بڑی بات ہے، اور ہماری دنیا بھی اس کی بات ماننے میں ہے، آخرت بھی اس کی بات ماننے میں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ اچھا، پھر جب یہ بات ہوتی ہے نا تو کئی دفعہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ جی اب کوئی عمر تو نہیں ہے نا پڑھنے کی، ذرا مشکل نہیں ہے۔ یقین مانیے قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ باقاعدہ امام صاحب سے، قاری صاحب سے پڑھے، اگر ایسا ممکن ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ آج تو جدید دور ہے، آج تو ترجمہ یعنی قرآن مجید کے بے شمار تراجم ملتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیں، گھر میں پڑھ لیا کریں۔ قرآن مجید کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، 4 لائنیں پڑھ لیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ایسے بندے سے، جو شیطان پناہ مانگتا ہے، جنات بھاگتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ یعنی قرآن پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید کو درست انداز سے پڑھنا دوسرا حق ہے، اور اس کے پیغام کو سمجھنا یہ ہمارا تیسرا حق ہے۔ تو اس کے لیے ترجمہ کلاس اگر ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے، استاذ میسر ہو سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی شرم نہیں، اس میں کوئی عار نہیں، یہ عزت ہے، اس میں عزت ہے۔ قرآن کے ساتھ جو جتنا جڑے گا وہ اپنی دنیا بھی اتنی محفوظ کرے گا، وہ اپنی آخرت بھی اتنی محفوظ کرے گا، وہ اپنا مستقبل اتنا برائٹ اور روشن کرے گا جو قرآن کے ساتھ جتنا جڑے گا۔ تو قرآن کے پیغام کو سمجھنا یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے بعد عمل کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہی عمل کے لیے ہے، اور پڑھنا کیوں ہے؟ کہ اس کو سمجھا جائے۔ سمجھنا کیوں ہے؟ عمل کیا جائے۔ اور عمل کیوں کرنا ہے؟ عمل کیوں کرنا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ببرکت کتاب ہے، ھدی للناس، گائیڈ لائن ہے۔ کوئی بھی چیز لیتے ہیں نا، ہم گاڑی لیتے ہیں تو وہ اس کا ایک بک دیتے ہیں ہمیں، اس میں ہدایات ہیں۔ یہ قرآن کون سا ہدایت نامہ ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اعلان کیا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس دنیا میں رہنے کا اصول، طور طریقے، قواعد و ضوابط، رولز میں اگر بھیجوں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔ اور زندگی گزارنے میں ملازمت آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کھیتی باڑی کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ یہ خوشی اور غمی کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ رشتے توڑنے اور جوڑنے بھی آتے ہیں، دوستی اور دشمنی کرنا بھی آتا ہے، کمائی کرنا اور خرچ کرنا بھی آتا ہے، شادیاں بیاہ کرنا بھی اسی دنیا کا حصہ ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان رولز کو فالو کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور اس کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ دنیا تو بہت آگے چلی گئی، دنیا تو کمائی کے آج اور ذریعے ہیں، آج کل اس قرآن کے ذریعے نوکریاں نہیں ملتی، بھوکے مریں گے بچے، مستقبل نہیں ہوگا،
کزنوں کے اندر میرے بچوں کی وقت نہیں ہوگی، احساس کمتری کا شکار ہوں گے. یہی چیزیں کھا رہی ہیں نا آج ہمیں. اللہ فرما رہے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. عمل وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کس کو اللہ عزت دیتا ہے؟ جو اس قرآن پہ عمل کرتا ہے. اور جو نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ میں آخری ٹچ دے کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں. 5واں حق کیا ہے؟ عمل کرنا. چوتھا حق عمل کرنا قرآن پر چوتھا حق ہے، لازم ہے، فرض ہے. اور 5واں حق کیا ہے؟ اس کو آگے پھیلایا جائے. یہ وہ روشنی ہے کہ جس کو صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا، یہ روشنی آگے پھیلانی ہے. اور اس روشنی کو آگے پھیلانے کی خاطر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے تبلیغی سفر کیے وہ سارے اسی روشنی کو پھیلانے کے لیے، اسی روشنی کو پھیلانے کے لیے. جتنا کافر آپ کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ روشنی نہ پھیلائیں، اپنے تک رکھیں محدود. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 وہ پھیلاتے گئے. اور یہ جو جہاد تھا نا وہ بھی دراصل یہی تھا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی روشنی کو آگے سے آگے پھیلاتے تھے. جو لوگ رکاوٹ بنتے تھے آپ ان کی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے جہاد کیا کرتے. تو اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا آگے فرض ہے، لازم ہے، ہر شخص پر فرض ہے. مولوی پر نہیں، صرف مولوی پر نہیں. جتنا یہ مولوی پر فرض ہے اتنا ہی ہر شخص پر فرض ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ. آپ کو ایک آیت کا پتہ، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے مدرسہ نہیں پڑھا، آپ کو نحو صرف نہیں آتی، آپ کو دیگر علوم فنون نہیں آتے، کسی طرح آپ کے علم میں ایک آیت کا ترجمہ آ گیا ہے بلغوا عنی، فرض ہے تم پر آگے پہنچاؤ. کون فرما رہا ہے؟ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ابھی اسی مہینے کی 12 کو جس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی محبت کے دعوے کر چکے ہیں ہم لوگ اور اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اس نبی کا یہ فرمان ہے کیا؟ بلغوا عنی ولو آیہ. آپ کو ایک آیت آتی ہے قرآن کی، نبی کا ایک فرمان علم ہے، پہنچاؤ آگے، فرض ہے. یہ روشنی رکنی نہیں چاہیے، یہ آگے سے آگے پھیلنی چاہیے. تو یہ 5 حقوق ہیں، میں نے جان بوجھ کر یہ منتخب کیے تاکہ میں اپنے آپ کو اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا، شیشہ ان 5 چیزوں کو